یہاں ایک مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں کا بھی کیا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا. یہ کتنی بڑی نعمت اہل مکہ کو ہم نے عطا کی، لیکن تمہیں ناقدری کی، تم نے تکذیب کی. صرف تکذیب ہی نہ کی، تم نے اذیتیں پہنچائیں، تم نے اس کو اپنی زمین سے نکال دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا. ذرا اس ذیل میں بتائیے کہ یہ جو روحانی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا نزول ہوتا ہے مسلسل اور آج بھی ہو رہا ہے، ان نعمتوں کے حصول کے بعد ان کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے، اور اس میں یعنی اس ذیل میں کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نیب صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے جب ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی روحانی نعمت ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جی ہاں، یہ بھی روحانی نعمت ہے. پھر اللہ جل شانہ نے جسے علم دیا، شعور دیا اور شعور کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. اللہ جل شانہ نے تمہیں یہ شعور دیا ہے کہ تم برے میں، اچھے میں، کھرے میں، کھوٹے میں تمیز کر سکتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے. جی اب ان روحانی نعمتوں کو جلا بخشنا، ان کو باقی رکھنا، کیونکہ یہ بھی اس کی کیفیات تو اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے نا. حدیث میں آتا الایمان و یزید و ینقص، ایمان بڑھ بھی رہا ہوتا ہے، گھٹ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیات تو مختلف ہو رہی ہوتی ہیں.